ہے کہ فیشن کے طور پر اپنے بال کٹوا سکتی ہیں نہیں. دیکھیے، عورت کے لیے زینت ہے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ زینت کر سکتی ہے. جیسے سرما لگانا، خوشبو لگانا، مہندی لگانا، خضاب لگانا، یہ سب عام کام جو ہے. حضرت کریمہ بنت حمام کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی تھیں، کیا زینت کرتی تھیں؟ تو وہ کہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی پسند تھی اور لیکن اس کی بو پسند نہیں تھی، ہے نا، تو میں اس لیے وہ بچتی تھی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت جو ہے، لیکن وہ ضعیف حدیث ضعیف ہے. کریمہ بنت حمام والی روایت جو ہے مسند احمد میں ہے اور بھی دوسری کتابوں میں ہے، لیکن اس کو محدثین نے کہا ہے کہ ضعیف ہے. تو اس سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کر سکتی ہے اور اس کو زینت کرنا چاہیے، اور شوہر کو بھی یہ اس کے لیے اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرنا چاہیے. اس کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی روایت موجود ہے ہمارے سامنے. لیکن زینت اختیار کرنے میں جو آج کل فیشن چل گیا ہے اس طرح کا کہ اس طرح عورتیں بال کٹواتی ہیں جیسے ہپی کٹ ہو جاتا ہے بال مردوں کی طرح، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. مثلا یہ من تشبہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعن تان بھیجا ہے جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، اور مردوں پر بھی کو ملعون قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جو عورتوں کی طرح بننا چاہتے ہیں. یعنی اللہ نے آپ عورت بنایا ہے تو عورت بن کر رہی ہے، اس میں نسوانی یہ ہونی چاہیے، اور مرد بنایا ہے تو اس کو مرد کی طرح رہنا چاہیے. تو بہت سی عورتیں یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہپی کی طرح بال کٹوا لیتی ہیں اور ہمیں اس طرح بنوا لیتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ مسخ ہو گیا ہے. تو یہ بھی چہرے کو مسخ کرنا، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، اور حدیثوں کے اندر بڑی سخت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اس لیے اس طرح کی چیز نہیں. ہاں، بتائیے کہ بال اس طرح سے کٹوائے جب مثلا بال کہیں کسی طرف ہو گیا، برا لگ رہا ہے، بھویں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کو تھوڑا برابر کر لیا. لیکن یہ کہ پوری بھووں کو تراش دینا اور پورے بال کو کٹوا کر کے ہپی کر لینا اور مرد نما بن جانا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مائلات مومیلات، جو عورتیں اپنی طرف دوسروں کو مائل کریں اور دوسروں کو رجھانے والی ہوں یا دوسروں کی طرف رجھنے والی ہوں، اور وہ لوگ عورتیں جو مردوں کی شکل اختیار کرتی ہوں یا وہ مرد جو عورتوں کی شکل اختیار کریں، وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتے. بڑی سخت وعید فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنت کی خوشبو بہت تیز ہے، جو 80 سال کی مسافت جو ہوتی ہے اتنی دور سے آتی. تو اس لیے اس سے کیا کرنا چاہیے، فیشن میں بالکل اندھے نہیں ہو جانا چاہیے ہم کو، اور دوسروں کی نقالی میں، یورپ والوں کی نقالی میں اور غیروں کی نقالی میں یہ صحیح نہیں ہے. اور جانتے ہیں غیروں کی نقالی میں تو من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا. تو آج کل جو فیشن چلا ہے عورتوں میں وہ کیا ہے، یورپ والوں کی اور مغرب یورپ اور امریکہ کی عورتوں کی نقالی ہے، انہی کے نقش قدم کی گویا پوری تقلید ہے. تو ہمیں تو ہمارے آئیڈیل تو امہات المومنین ہیں، صحابیات ہیں. ہماری آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا زینت کرتی تھیں. سرما لگا لیا، وہ خضاب لگائے، مہندی لگائی، خوشبو لگائی عورتوں کی، یہ سب چیزیں ہیں زینت میں آتی ہیں، یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. ہاں، اگر بال بڑھی ہوئی ہیں، بہت وہ ہے بری لگ رہی ہیں اگر، تو کہیں سے بال اس کا یہ ہو تو ٹھیک ہے. اور سر کے بال بھی اگر کہیں سے کچھ یہ ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں نہیں کاٹ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کاٹ کر کے ہپی، جیسے کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں عورتیں ہوتی ہیں، یہاں پر بھی یہ بات ہو چکی ہے، اور بلکہ پہناوا بھی مردوں والا پہناوا عورتیں پہننے لگی ہیں. تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، بالکل غلط ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. اور پھر اس اعتبار سے جو من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی میں سے ہوگا. اس لیے ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. السلام.